اگر وہ تم سے محبت نہیں کرتا تو پھر طلاق کیوں نہیں دے دیتا؟ زریابا نے حیرت سے پوچھا۔ مہروانیاں بھوکی تو تھی مگر کھانے کا ذائقہ جسے ختم ہو چکا تھا۔ اس کی دادی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ زریابا نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ تو وہ بڑا نیک ہوتا ہے نا۔ دونوں خاموشی سے میکرونی اینڈ چیز کھاتی رہیں۔ کچھ دیر بعد زریابا نے ایک سیب اٹھایا اور اسے چھیلنے لگی۔ میرا خیال ہے چاہے رشتہ کتنا ہی پرجوش کیوں نہ ہو، شادی سے پہلے محبت دیوانگی ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پھر وہ بولی، شادی میں محبت نہیں ہوتی، بس ذمہ داریاں اور ساتھ نبھانے کا رشتہ ہوتا ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، بس خرچ کرنے کو تیار ہونا چاہیے۔ مہروانیہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا، تم اتنی بدگمان کیوں ہو؟ ابھی تمہاری شادی تو ہوئی نہیں۔ زریابا نے کہکا لگایا، میں نے شادی شدہ لوگوں کی اتنی بدقسمتیاں دیکھی ہیں کہ خود شادی کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ ویسے اکیلی زندگی بھی بری نہیں ہوتی، مہروانیہ نے سر ہلا کر کہا۔ میں بھی تمہاری طرح بننا چاہتی ہوں۔ طلاق کے بعد میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گی، ساری زندگی اسی طرح اکیلی گزار دوں گی۔ زریبہ ہنس پڑی، اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو میں اکیلی کہاں رہ گئی؟ مہروانیہ نے لب بینچ کر اسباب میں سر ہلا دیا۔ زریابا نے ایک ٹکڑا کاٹ کر اسے دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے 2 دن ہو گئے گھر چھوڑے ہوئے، کیا تمہارا شوہر تمہیں ڈھونڈنے آئے گا؟ مہروانیہ نے سیب کا ٹکڑا لیا اور آہستہ سے بولی، نہیں وہ نہیں آئے گا، اسے نہیں معلوم تم میری دوست ہو، اسے یہاں آنے کی کوئی وجہ نہیں۔ زریابا نے حیرت سے کہا، لیکن وہ میرواز فرازد ہے نا، نور نور وائی فوج کا جنرل، کیا تمہیں نہیں معلوم وہ قومی دفاع کے ہتھیار بناتا ہے؟ ایسا شخص تمہیں ڈھونڈ نہیں سکتا۔ مہروانیہ سیب کا نوالا لینے ہی والی تھی کہ ہاتھ رک گیا۔ دل میں ایک انجانی گھبراہٹ سے اٹھ گئی۔ واقعی زریابا ٹھیک تو کہہ رہی تھی۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ زریابا نے ہاتھ ٹشو سے صاف کیے اور اٹھی۔ شاید میرا پارسل آ گیا ہے، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ مہروانیہ نے گہری سانس لی، سیب کا نوالا منہ میں ڈالا اور اداسی سے سر جھکا لیا۔ دروازہ کھولتے ہی زریابا جیسے پتھر کی ہو گئی۔ دروازے پر ایک لمبا چوڑا مرد کھڑا تھا، خوبصورت پر روبدار، جیسے اس کی موجودگی ہوا کو جما دے۔ وہ سیاہ لباس میں تھا اور اس کے پیچھے کھڑے 2 ماتحت بھی اتنے ہی سخت اور منجے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میرواز نے چند لمحے کے لیے زریابا کی طرف دیکھا، پھر پرسکون آواز میں کہا، میں مہروانیہ زریان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں وہی گہرائی تھی جو دلوں کو ہلا دے۔ زریابا پل بھر کو سب کچھ بھول گئی، نہ پوچھا وہ کون ہے، کیوں آیا ہے، بس بے خیالی میں دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر ہے۔ میرواز کی آواز سنتے ہی مہروانیہ کے بدن میں لرزہ سا دوڑ گیا۔ خوف کے مارے اس نے پورا سیب منہ میں ٹھونس لیا اور گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ اٹھ کر کمرے سے نکل ہی تھی کہ وہ مرد اندر داخل ہو چکا تھا۔ ڈرائنگ روم چھوٹا سا تھا، دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر۔ چھپنے کی کوئی جگہ نہ پا کر مہروانیہ نے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ گالوں میں اب بھی سیب بھرا ہوا تھا اور میرواز نے اسے دیکھ کر ایک لمحے کو دل کی سختی کھو دی۔ دل میں نرمی اور بے بسی کا ملا جلا احساس ابھرا۔ 2 دن گزر گئے تھے اور وہ اسے پاگلوں کی طرح یاد کر رہا تھا۔ ٹیبل پر پڑی میکرونی اینڈ چیز دیکھ کر دل میں ایک اور چبھن سی اٹھی۔ زریابا نے دوسرے آدمی کو اندر آنے کی دعوت دی مگر وہ باہر ہی ٹھہرے، لہٰذا اس نے دروازہ بند کیا اور میرواز کے قریب آ کر کہا، معاف کیجیے سر، آپ کون ہیں؟ آپ کو مہروانیہ سے کیا کام ہے؟ میرواز نے نگاہیں اپنی بیوی پر گاڑ دی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کا شوہر ہوں، براہ کرم آپ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، مجھے سے کچھ بات کرنی ہے۔ زریابا ششدر رہ گئی، کیا آپ اسے میرے ہی گھر میں اکیلا چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس کی نظریں بے یقینی سے بھری تھیں مگر میرواز کے سخت لہجے نے اسے خاموش کر دیا۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتی ہوئی اپنی پلیٹ اٹھائی اور اداس قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ مہروانی نے سر جھکایا، منہ میں موجود سیب کا نوالا آہستہ آہستہ نگلا، پھر ساکت کھڑی ہو گئی۔ نہ آنکھ اٹھانے کی ہمت تھی نہ لب کھولنے کی۔ ہمیں بات کرنی ہوگی۔ میرواز کی آواز نرم تھی مگر نگاہوں میں عجب گہرائی اور تھکن تھی۔ مہروانی نے سر جھکایا، میری وکیل نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے درمیان اب کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ میرواز کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی، آواز میں لرزش اور سختی دونوں شامل ہو گئے۔ تم نے وعدہ کیا تھا مہروانیہ کہ دوبارہ طلاق کی دھمکی نہیں دو گی۔
وہ تیزی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سری برکزی سے ہر تعلق ختم کر دیں گے۔ میرواز نے فوراً کہا، میں نے اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، لیکن مہروانی کے دل میں غصے اور دکھ کا سیلاب اٹھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اگر وہ واقعی اس سے بے رابطہ تھا تو دل میں اب بھی وہ عورت کیوں زندہ تھی؟ مرنے کے قریب وہ سب مرنے کے قریب وہ صرف میرواز کو یاد کر رہی تھی، مگر اس شخص نے اسے لمحہ اپنی محبوبہ کو بچایا جو تیرنا جانتی تھی، اور اسے پانی میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ یاد ہر بار اس کے دل کو کاٹ دیتی۔ اگر سہمان نہ ہوتا تو میں آج تک زندہ نہ ہوتی۔ اس کی آواز کپ کپ آنے لگی۔ میرواز گھبرا گیا۔ اگر سہمان نہ ہوتا تو میں دونوں کو بچاتا۔ مہروانیہ نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن سیلے کو تیرنا آتا تھا۔ آپ کو آج اتنی فکر کیوں تھی کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے؟ میرواز آہستہ سے اس کی طرف بڑھا، دل بوجھل اور آنکھوں میں پچھتاوا۔ وہ پہلے پانی سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کب اس نے اپنا خوف جیت لیا اور تیرنا بھی سیکھ لیا۔ مہروانیہ پیچھے ہٹتی گئی، غصے سے بھری آواز میں کہا، بس مزید ایک قدم بھی مت بڑھائیے، میرے قریب مت آئیے۔ میرواز نے ہاتھ بڑھایا، براہ کرم ایک موقع دے دو محرور، مجھے سب سمجھانے دو۔ اب اس کی آواز تقریباً التجا بن گئی تھی۔ مگر کیا وضاحت کچھ بدل سکتی تھی؟ زخم تو لگ چکا تھا، درد تو اسی کی محبت نے دیا تھا۔ سلی برکزی کے نام پر وہ بار بار ٹوٹ چکی تھی، اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، انسان کو چاہے پانی تک لے جاؤ، پر پینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اب اس رشتے کو زبردستی نہیں چلانا چاہتی تھی، اور پھر وہ تو مہروانیہ دریان تھی ہی نہیں۔ اگر کبھی ایسے شناخت ظاہر ہوگی تو یہ شادی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ میں عدالت نہیں جانا چاہتی میرواز، بس باہمی رضامندی سے یہ ختم کر دیتے ہیں۔ آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے اس نے کہا۔ میرواز کے سینے میں درد سا اٹھا، دل جیسے تنگ ہو گیا۔ اس نے آنکھیں سرخ کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں طلاق پر کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ مہروانیہ کا سارا وجود غصے اور بے بسی سے کام کیا۔ اس نے مٹھی بھینچ لی۔ زیادتی مت کیجیے میرواز پر ذات، کاغذوں میں ہم میاں بیوی ہیں مگر حقیقت میں نہیں، تو پھر بن جاتے ہیں۔ میرواز نے پرعزم لہجے میں کہا، اگر تم چاہو تو میں ابھی تیار ہوں، ہر طرح سے۔ مہروانیہ کا سر جھک گیا، آنسو ایک ایک کر کے فرش پر گرنے لگے، ہاتھ لرزنے لگے، بدن اکڑ گیا۔ مجھے نہیں چاہیے، اس نے دھیرے سے کہا، مجھے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ الفاظ رندی ہوئی آواز میں بار بار دہراتی رہی۔ پھر وہ پھوٹ کر رو دی، کندھے ہلنے لگے، دل جیسے دو حصوں میں بٹ گیا ہو۔ میرواز کی محبت سلی برکزی کے لیے 20 سال پرانی تھی، ایک عورت جو ہمیشہ ان کے درمیان سائے کی طرح موجود تھی۔ یہ سب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اگر وہ اسے سچ مچ دل سے نہیں چاہتی تو شاید کبھی درد اتنا نہ ہوتا، مگر وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی، اتنی کہ کسی اور عورت کا اس کی زندگی میں ہونا اسے جیتے جی مار رہا تھا۔ میرواز خاموشی سے آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے لب کانپے، سانس بھاری ہوئی، جیسے دل کے اندر کوئی تیز دھار چاقو اتر گیا ہو۔ اتنا درد کے لفظ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ مہروانیہ کا جسم اکڑ گیا۔ اس نے بے چینی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر جتنا وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی، میرواز اسے اتنا ہی مضبوطی سے اپنی باہوں میں بینچ لیتا۔ اس نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا اور اس کے بدن سے اٹھتی مانوس خوشبو میں گم ہو گیا۔ دبی ہوئی زخمی سی آواز میں بولا، طلاق مت دو مہرو، میں التجا کرتا ہوں۔ اس کے سینے سے لگے ہوئے مہروانیہ کے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرواز نے اپنی سرخ تھکی ہوئی آنکھیں بند کر لیں، دل جیسے سینے میں سماتا ہی نہ ہو۔ پہلے سلی کی جدائی، اب مہروانیہ کی طلاق، یہ درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گولیاں اور چاقو کے زخم تو وہ سہ چکا تھا، لیکن یہ دل کا زخم، یہ اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب دوبارہ کسی سے محبت نہ کرے، کبھی نہیں۔ اس نے مہروانیہ کو مزید سختی سے تھاما، پھر اپنی گھٹی ہوئی سانسوں کے درمیان پوچھا، ہمیں شادی کیے 6 مہینے ہو گئے ہیں، کیا تم نے کبھی مجھ سے محبت کی؟ اس نے کی تھی، شاید حد سے زیادہ کی تھی، مگر پچھلے 6 مہینوں میں اس کا دل اتنی بار ٹوٹا تھا کہ اب سانس لینا بھی تکلیف دینے لگا تھا۔ وہ اب خود کو اس حد تک گرانا نہیں چاہتی تھی کہ اس شخص سے محبت کرے جو کسی اور کے عشق میں گرفتار تھا۔ اور ویسے بھی جب اس کے دل میں سلی برکزئی کے لیے اتنی گہری محبت تھی تو اس کے لیے جگہ کہاں بچی تھی؟ مہروانیہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے خود کو سنبھالا اور سخت لہجے میں کہا، کبھی نہیں۔ یہ 3 الفاظ میرواز کے سینے کو چیر گئے، یوں لگا جیسے کوئی خنجر دل میں اتر گیا ہو۔ درد ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا،
گہرا سانس لیا مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ آخر اس نے اس کے بازو چھوڑ دیے اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آنکھوں میں سرخی تھی مگر لہجہ اب بھی ٹھہرا ہوا۔ کیا تم نے خوب سوچ لیا ہے؟ مہروانی نے سر جھکا کر کہا، ہاں، میں فیصلہ کر چکی ہوں، اس بار پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میرواز نے مٹھیاں سختی سے بینچ لی، سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ اس نے اس کے سرد بےتاثر آنکھوں میں دیکھا، کاغذات کہاں ہیں؟ وہ چونک گئی، پھر سب سمجھ کر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی اور نیا ڈیورس ایگریمنٹ اور ایک قلم ٹیبل پر رکھ دیا۔ میرواز کے نزدیک محبت کبھی زندگی کا سارا مطلب نہیں تھی۔ وہ پہلے بھی سیلو کو اتنا چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد بیمار ہو گیا تھا، مگر وہ درد بھی وقت کے ساتھ سہہ گیا تھا۔ یہ تو بس ایک طلاق ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ پھر اس نے قلم اٹھایا، ٹیبل پر جھک کر بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنا دستخط کر دیا۔ قلم رکھ کر وہ خاموشی سے پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مہروانیہ ساکت کھڑی رہی، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو، جیسے وہ لمحہ جس کا اسے ڈر تھا وہ سچ بن گیا ہو۔ یہ طلاق اس کی اپنی خواہش تھی، لیکن جب اس نے اسے دستخط کرتے دیکھا تو دل جیسے خالی سا ہو گیا۔ ساری ہمت، سارا حوصلہ اسی لمحے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آنسوؤں نے آنکھوں کو دھندلا دیا مگر وہ روئی نہیں، بس سانس لیتے ہوئے دل کا درد برداشت کرتی رہی۔ اتنے میں زریابہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹیبل پر پڑا دستخط شدہ طلاق کا ایگریمنٹ دیکھا اور فوراً سمجھ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی دوست کو گلے لگایا اور اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولی، رو لینا اگر دل چاہے تو۔ مہروانیہ نے آنکھیں بند کر لیں، خود کو اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ دل چور چور ہو چکا تھا مگر آنسو جیسے ختم ہو گئے تھے۔ جب دل مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب رونا بھی بھول جاتا ہے انسان، بس ایک خالی خاموش سب وجود رہ جاتا ہے جو کبھی کسی کا سب کچھ تھا۔ میرواز خاموشی سے اس چھوٹے اپارٹمنٹ سے باہر نکلا، چہرے پر گہری سنجیدگی تھی اور نگاہوں میں ایک خالی سی ویرانی۔ جب وہ کمبر اور غالب کے قریب سے گزرا تو اس کے ساتھ گزرتا ہوا بھی جیسے برف بن گئی۔ دونوں نے کبھی اسے اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چل رہے تھے مگر سانس لینے سے بھی ڈر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ فضا اس کے ایک دکھ سے بوجھل ہو گئی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے نیچے اترے، گاڑی میں بیٹھے، انجن چلا اور گاڑی آہستہ آہستہ سڑک پر سرکنے لگی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا میرواز ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور زیادہ سرد اور پتھر بنتا جا رہا تھا۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ گاڑی کے اندر ایسا سکوت چھا گیا کہ سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک خاموشی کو توڑتی ہوئی ایک فون کی گھنٹی بجی۔ کمبر چونک گیا، اسے لگا جیسے جیب میں رکھا فون دہتے انگاروں کی طرح جل رہا ہو۔ جلدی سے اس نے فون نکالا اور فون کال ریسیو کر لی تاکہ پیچھے بیٹھے میرواز کو ناگوار نہ گزرے۔ کچھ دیر بعد اس نے فون بند کیا مگر چہرے پر الجھن تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ڈر رہا تھا۔ بالآخر ہچکچاتے ہوئے بولا، جنرل فرزاد، محترمہ سہرابیہ برکزئی کے متعلق تفتیش مکمل ہو گئی ہے۔ کیا آپ رپورٹ سننا چاہیں گے؟ میرواز کی بند آنکھوں کے پیچھے ہلکی جنبش ہوئی۔ سرد لہجے میں بولو۔ کمبر نے گہرا سانس لیا اور بولا، جنرل، سینٹرل لینڈ میں دوہری شہریت کی اجازت نہیں، لہٰذا سہرابیہ برکزئی کے نام سے کوئی شناخت اب موجود نہیں ہے، یعنی اس نام کی کوئی شہری نورونیا میں بھی نہیں پائی گئی۔ یہ سنتے ہی میرواز نے آنکھیں کھول دی، نظریں بجھ چکی تھیں مگر لہجہ باری ہو گیا۔ کیا سیلی نے اپنی قومیت بدل لی ہے؟ کمبر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، اب وہ نورونیا کی شہری نہیں رہی۔ سینٹرل لینڈ میں اس کا نیا نام مالویکا برکزئی ہے۔ میرواز کے چہرے پر سناٹا چھا گیا۔ آگے بتاؤ۔ کمبر نے فائل کھولی اور پڑھنے لگا۔ مالویکا برکزئی 14 سال کی عمر میں سینٹرل لینڈ کے مشہور ترین تعلیمی ادارے میں داخل ہوئی۔ وہ کیمپس میں نہیں رہتی تھی اور شاذ و نادر ہی کلاسز میں نظر آتی، لیکن ہمیشہ تمام مضامین میں پہلی پوزیشن حاصل کرتی رہی۔ ہر سال انعامات اور اسکالرشپس لیتی اور یونیورسٹی کے دوران اس نے 5 تحقیقی مضامین بین الاقوامی جرائد میں شائع کیے۔ 18 سال کی عمر میں اس نے اعزاز کے ساتھ گریجویشن مکمل کی، لیکن تقریب میں شرکت نہ کر سکی کیونکہ وہ کسی خفیہ پروجیکٹ پر کام میں مصروف تھی۔ پوری یونیورسٹی میں اس کا ذکر ایک افسانے کی طرح پھیل گیا تھا۔ ڈگری کے بعد اسے ایک تحقیقی مرکز میں تعینات کیا گیا، جہاں کام کی نوعیت انتہائی خفیہ تھی۔ سال بھر میں صرف 60 دن کی چھٹی ملتی تھی۔ وہ رکا، پھر آہستہ سے بولا، اس کے والدین اور چچا اس کے کام یا مقام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ صرف چھٹی کے دنوں میں ویڈیو کال کے ذریعے مل سکتے تھے، باقی وقت اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا۔
3 سال پہلے جب وہ نورونیا واپس آنے سے 1 ماہ پہلے تھی، اس کے ماں باپ اکثر ویڈیو کالز پر اپنے والدین سے ملتے تھے۔ پھر اچانک ان کی موت ہو گئی۔ صرف 2 قبرستان کی ریکارڈ اور موت کے سرٹیفکیٹس ملے، مگر دفنانے کا کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں ملا۔ اس کے بعد ذکریہ برکزئی اسے واپس نورونیا لے آئی، جہاں وہ اب صحرابیہ برکزئی کے نام سے رہ رہی ہے، مگر کسی ملازمت میں شامل نہیں ہوئی۔ میرواز نے پیشانی دبائی، آواز بھاری ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحرابیہ برکزئی اب سیرے سے موجود ہی نہیں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا، کیا ان ویڈیو کالز کی کوئی ریکارڈنگ مل سکتی ہے؟ کمبر نے جواب دیا، ہم نے ذکریہ برکزئی کے فون اور کمپیوٹر میں ماہرین سے جانچ کروائی، لیکن کسی قسم کی ریکارڈنگ یا کاپی نہیں ملی سر۔ گاڑی میں پھر سناٹا چھا گیا۔ اس بار ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا لوکاس بول اٹھا، جرنل، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عورت خود کو صحرابیہ برکزئی کہتی ہے وہ اصل میں وہ نہیں؟ میرواز نے سر جھکایا، چہرہ ساکت تھا، آنکھوں میں شک کے سائے تیر رہے تھے۔ یہ کہانی اب محض محبت کی نہیں رہی تھی، بلکہ راز اور سچ کے ایک ایسے گھیر میں داخل ہو چکی تھی جہاں سب کچھ الجھنے لگا تھا۔ میرواز نے لوکاس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے گہری سانس لی اور کہا، اس کے والدین کی موت کی مکمل تفتیش کرو۔ اگر دفنانے کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا تو ہو سکتا ہے وہ اب بھی زندہ ہوں۔ کمبر نے سر جھکایا، کیا ہم محترمہ صحرابیہ برکزئی کی جانچ بھی جاری رکھیں؟ میرواز نے سخت لہجے میں جواب دیا، تحقیقات جاری رکھو۔ جی سر، کمبر نے فوراً جواب دیا۔ کچھ لمحے بعد میرواز نے دوبارہ پوچھا، اس کے شائع کیے گئے تحقیقی مقالے کہاں ہیں؟ کمبر نے اپنا فون نکالا، دستاویزات کھولی اور اس کے آگے بڑھا دیا۔ میرواز نے فون لیا اور نظر اسکرین پر جما دی۔ الفاظ دیکھتے ہی اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں ہو گئے۔ Core analysis and research on derivative nanotechnology of copper, iron, steel, and cyanide in a redox reaction, synthesis of molecular matter, reseparation and its chemical application۔ صفحہ در صفحہ وہ پڑھتا گیا، مگر زیادہ تر اصطلاحات اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ اتنا ضرور جانتا تھا کہ یہ سب موضوعات کیمیا کے انتہائی جدید شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ تھک کر کھڑکی کے کنارے کہنی ٹکائے بیٹھ گیا اور پیشانی پر انگلیاں رکھ کر سوچنے لگا، چپکے سے صحرابیہ اور ذکریہ برکزئی کے ڈی این اے نمونے حاصل کرو، لیکن بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ کمبر اور لوکاس نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جان چکے تھے کہ جنرل کے دل میں شک جنم لے چکا ہے۔ دونوں نے بیک وقت کہا، جی سر۔ اگلی صبح مہروانیہ کو فون کی مسلسل گھنٹی نے نیند سے جگایا۔ رات بھر وہ سو نہ سکی تھی۔ بامشکل چند گھنٹے ہی آنکھ لگی تھی۔ آنکھیں نیم بند کیے اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف اس کی ساس کی تیز جھنجھلائی ہوئی آواز گونجی، آخر تمہارے اس عزیز بھائی نے کس کا پلہ پکڑ لیا ہے مہروانیہ؟ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا فریحہ؟ صبح صبح چند اوباش لوگ گھر پر چڑھ آئے، کہتے ہیں تمہارے بھائی پر قرض ہے اور تم نے ضمانت دی ہے۔ انہوں نے شور مچا دیا، رقم مانگنے لگے۔ مہروانیہ کا چہرہ غصے سے سفید پڑ گیا۔ وہ جلدی سے لحاف ہٹا کر اٹھی اور کپڑے تلاش کرتے ہوئے بولی، خاندان میں کسی نے بھی اس کی ضمانت نہیں دی فریحہ۔ آپ ان لوگوں کے باتوں پر کان مت دھریں، اگر وہ دوبارہ آئیں تو پولیس کو بلا لیں، میں فوراً واپس آ رہی ہوں۔ فون کی دوسری جانب سے فریحہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، واپس آنے کی ضرورت نہیں، معاملہ حل ہو گیا ہے۔ مہربانی ٹھٹک گئی، حل ہو گیا؟ کیسے؟ میں نے اس کا قرض ادا کر دیا اور انہیں رخصت کر دیا۔ فریحہ کی آواز میں ناگواری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کون چاہتا ہے ایسے سسرالی رشتے؟ مہربانیاں دل سے سمجھ سکتی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں فریحہ، میں جلد از جلد آپ کو پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی، سر جھکا لیا اور آنکھوں میں اداسی تیر گئی۔ فریحہ نے پھر گہری سانس لی، شکریہ کی ضرورت نہیں، ہم ایک خاندان ہیں، واپسی کی بات بھی نہ کرو۔ بس یہ بات دوبارہ نہ ہو۔ اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ قرضوں میں نہ الجھے اور فرزاد کے خاندان کو مزید بدنام نہ کرے۔ مہربانی کا دل شرمندگی سے بھر گیا۔ جتنا وہ سوچتی اتنا ہی غصہ آتا کہ اس کا بھائی کس طرح اس حد تک گر گیا ہے۔ وہ بار بار معافی مانگتی رہی۔ میرواز تو پہلے ہی طلاق کے کاغذوں پر دستخط کر چکا تھا، اب وہ سب جلد ہی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے تھے۔ اس خیال نے اس کا دل اور زیادہ بوجھل کر دیا۔ کال ختم ہوتے ہی اس نے فوراً اپنے بھائی فدار دریان کو فون کیا۔ چند لمحوں بعد اس کے کانوں میں اس کی شوخ آواز گونجی، آج بہن کو میری یاد کیسے آ گئی؟ مہربانی نے گہرا سانس لیا، غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی، تمہیں عقل نہیں رہی کیا؟ تم نے اپنے قرض خواہوں کو فرزاد کے گھر بیچ دیا؟ کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پیسوں کے لیے تم اتنے اندھے ہو گئے ہو؟
تم میں ذرا سی غیرت نہیں رہی؟ فدار دربان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا بہنا، تم نے تو ایک پیسہ دینے سے انکار کر دیا اور وہ لوگ مجھ پر پیسے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ آخر میں نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ میری بہن ایک مالدار خاندان میں بیاہی گئی ہے اور اس کا شوہر ایک اعلیٰ عہدیدار ہے، ان کے لیے تو چند سکے بھی میرے قرض اتارنے کے لیے کافی تھے۔ وہ کہکا لگاتا چلا گیا، پھر غرور سے بولا، اور تم یقین نہیں کرو گے، یہ طریقہ تو کمال کر گیا۔ تمہارے سسرال والے اتنے پیاس نکلے کہ پل بھر میں آدھا قرض اتار دیا، اور تمہارا شوہر وہ تو بڑا بااثر نکلا۔ مجھے بس یہ کہنا پڑا کہ میرا بہنوئی جنرل فرزاد ہے اور تم میری ضامن ہو۔ پھر تو سب لوگ میرے قدموں میں پیسے ڈالنے لگے، وہ جیسے اپنی کامیابی پر جھوم رہا تھا۔ تمہارے شوہر کا نام اتنا بڑا ہے کہ اب کوئی مجھ سے الجھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اگر کوئی کرے بھی تو میں کہتا ہوں کہ میرا بہنوئی دیکھ لے گا۔ فون کی دوسری طرف مہروانی کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے، وہ غصے سے کانپ رہی تھی، سخت لہجے میں بولی، فدار دریان، اگر تم نے ایک بار اور میرواز کا نام استعمال کر کے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ مگر اس نے تمسخر سے ہنستے ہوئے کہا، چلو مہروانیاں، تم تو ہمیشہ سے پاکیزگی کا ڈونگ رچاتی ہو۔ تمہارے والد بھی تو شرابخانوں میں فخر سے کہتے پھرتے ہیں کہ ان کا داماد جنرل فرزاد ہے اور ان کی بیٹی نے امیروں کے گھر شادی کی ہے، اور تمہاری ماں، وہ تو اس سے بھی بڑھ گئی ہے، اس نے تمہارے شوہر کو فون کیا اور یوں ہی $1,00,000 نکلوا دیے۔ کتنی فراخ دلی دکھائی نا اس نے۔ اس کی آواز میں فخر اور بے شرمی گلی ہوئی تھی۔ عید مہربانی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، غصے اور نفرت سے بھری ہوئی۔ یہ خاندان جیسے بدن پر چمٹے ہوئے زہریلے کیڑے تھے، نہ الگ ہوتے نہ سکون لینے دیتے، بس دوسروں کا خون چوستے رہتے۔ میں اب اس سے طلاق لے چکی ہوں، مہروانی نے سخت لہجے میں کہا، اس لیے تم سب اس کے پاس جانا چھوڑ دو اور فرزاد کے خاندان کو مزید بدنام مت کرو۔ فدار در... فدار دریان نے طنزیہ کہکا لگایا، یہ مذاق اچھا تھا، طلاق کون سا بیوقوف یقین کرے گا؟ تمہیں ایسا گھر کروڑوں میں نصیب ہوتا اور تم جیسی لالچی عورت خود چھوڑ دے۔ چھوڑو بھی مہروانیاں، مجھے اپنا دفاع خراب مجھے اپنا دماغ خراب مت کر مجھے اپنا دماغ خراب مت کرو، ویسے اب میں جوا نہیں کھیلتا، بس اتنی مدد کرو کہ تمہارا شوہر میرے لیے فوج میں کسی دفتر کی نوکری لگوا دے۔ مہربانی ہے کہ وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے فون بند کر دیا، آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ دل اتنا بھاری تھا کہ جیسے سینہ پھٹ جائے گا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اس کا پورا جسم تھکن اور غصے سے لرز رہا تھا۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ مجھے ایسا خاندان ملا؟ اس کے لبوں سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں نکلا، زندگی کبھی اتنی ذلت آمیز محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے فون بستر پر پھینک دیا اور بوجھل قدموں سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھنڈے پانی نے چہرے پر پڑی تھکن کچھ دیر کے لیے دھو دی، مگر دل کی آگ اب بھی جل رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر نکلی۔ ڈرائنگ روم میں زریابہ کافی ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، گود میں لیپ ٹاپ رکھے، چشمہ لگائے تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی۔ مہروانی نے آہستہ سے کہا، صبح بخیر زریابہ۔ زریابہ نے مختصر سا سر اٹھا کر دیکھا۔ صبح بخیر، تمہارا چہرہ اتنا مرجھایا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ کہ رات نیند نہیں آئی؟ مہروانی نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بس صبح ہوتے ہوتے آنکھ لگی تھی اور پھر ان گندے خون چوسنے والوں کا فون آ گیا۔ زریابہ نے چونک کر پوچھا، کون؟ سلی کے والدین اور بھائی۔ زریابہ نے ہنس کر کہا، لیکن وہ تو تمہارے بھی والدین اور بھائی ہوئے نا؟ مہروانی نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ زریابہ نے فوراً بات سمجھ لی، چند لمحے ٹائپ کرتی رہی، پھر ہاتھ روکے اور چشمہ اتار دیا، سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولی، تمہیں شاید نہیں معلوم، میں سلی کے ساتھ بڑی ہوئی ہوں، اس کا باپ بہت گندا آدمی ہے، تمہیں اسے ہوشیار رہنا چاہیے۔ مہروانی نے حیرانی سے پوچھا، ہوشیار کس بات کا؟ زریابہ نے گہری سانس لی اور نیچی آواز میں کہا، اس نے بچپن میں اپنی بیٹی کو ہاتھ لگایا تھا۔ مہروانی کے چہرے سے رنگ اڑ گیا، ایک ناقابل بیان نفرت اور کراہت کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی، وہ ساکت رہ گئی، دل جیسے کسی گھناؤنی راز سے چکنا چور ہو گیا ہو۔ اسی لمحے مہروانی کے دل میں جذبات کا طوفان امٹ آیا، غصہ، دکھ، نفرت، سب کچھ ایک ساتھ۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی لڑکی یوں اچانک گناہ یا بگاڑ کے راستے پر نہیں چل پڑتی، ہر زوال کے پیچھے کوئی کہانی، کوئی زخم، کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ اس کے لبوں سے دانت پیستے ہوئے الفاظ نکلے، اس نیچ آدمی کو تم نے رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ میں تو اس درندے کے ٹکڑے کر دوں گی اگر وہ میرے سامنے آیا۔ زریابہ نے افسوس سے سر ہلایا، کڑوی مسکراہٹ لبوں پر ابھری۔ اس کی ماں نکمی عورت تھی، نہ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکی، نہ ان کے لیے کھڑی ہو سکی، بس سارا دن جوا کھیلتی رہتی تھی۔ پھر اس نے چشمہ دوبارہ لگا لیا اور تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی۔ تم مختلف ہو مہروانیاں، تم میں ہمت ہے، عزت ہے، تم اپنے والدین کے لیے کماتی
कमाई करती हो और तुम्हारा शौहर भी एक दौलतमंद और ताकतवर शख्स है, लिहाजा चाहे तुम्हारा उनसे कोई खून का रिश्ता ना हो, वो लोग तुमसे चिमटे रहेंगे सारी उम्र। मेहरबानी ने आंखें बंद कर ली, गहरे सांस अंदर लिए और बाहर छोड़े। वो बहुत कुछ झेल चुकी थी, अब फरजाद का खानदान भी उस मुसीबत में गिर गया था। वो अपनी असल शनाख्त जाहिर नहीं कर सकती थी, वरना सब कुछ बिखर जाता। अब हालात इस हद तक जा पहुंचे थे जहां पागल हो जाना आसान लगने लगा था। एक लम्हे के सुकूत के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, ये बताओ तुम इतनी मसरूफ क्यों हो, क्या लिख रही हो? ज़रियाबा ने बगैर सर उठाए जवाब दिया, पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, गोस्ट राइटिंग, ताकि तुम्हारा कर्ज जल्द उतार सकूं। मेहरबानी ने स्क्रीन की तरफ देखा जहां अल्फाज की किताबें तेजी से टाइप हो रही थीं। गोस्ट राइटिंग, ये क्या होता है? मैं दूसरों के लिए नावल लिखती हूँ, अभी एक बामुकम्मल पूरा नावल मिला है। बस जितना जल्दी टाइप करूंगी उतना ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। मेहरबानी के दिल में चुभन-सी उठी। इतनी मेहनत मत करो ज़रियाबा, पैसे वापस करने की जल्दी नहीं है। वो मुस्कुराई मगर टाइपिंग नहीं रुकी। लेकिन तुमने बताया था कि तुमने भी ये रकम किसी से उधार ली है, तुम्हें भी तो लौटानी है ना? मेहरबानियाँ खामोश हो गई, फिर धीरे से उसके पास जाकर बैठ गई, घुटने समेटे और सर ज़रियाबा के कंधे पर रख दिया। नरम लहजे में बोली, ज़रियाबा, क्या तुम मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ सकती हो? टाइपिंग की रफ्तार ज़रा धीमी हुई। क्या हुनर है तुम्हारे पास? तुम क्या कर सकती हो? मेहरबानी ने सोचकर जवाब दिया, मैं 8 ज़ुबानों में रवानी से बोल सकती हूँ, पियानो बजाना आता है, कुछ केमिस्ट्री का इल्म है और मैं अच्छी मुसव्विर भी हूँ, लेकिन अपनी तस्वीरों से पैसा नहीं कमाऊंगी। मैंने हमेशा हैराती मकासद के लिए पेंटिंग की है और अपनी नीयत के खिलाफ नहीं जाना चाहती। बस इतना ही कुछ आता है, पता नहीं और क्या हुनर हो मुझ में। ज़रियाबा की उंगलियां जम गईं, आंखें हैरत से फैल गईं। कुछ लम्हों बाद उसने बेख्तियार कहा, अगर तुम झूठ नहीं बोल रही तो तुम एक नाबगा हो। मेहरबानियाँ हल्की सी शर्मिंदा मुस्कुराहट के साथ बोली, इतना भी नहीं, 8 ज़ुबानें ये कोई मामूली बात नहीं। ज़रियाबा ने कहा, क्या तुम सिर्फ बुनियादी जुमले जानती हो या रवानी से बोल सकती हो? रवानी से? फिर तो तुम तर्जुमा करके अच्छी कमाई कर सकती हो, कंपनियों के लिए बिजनेस तर्जुमा या शादी इदारों के लिए नॉवेल्स का तर्जुमा। ये काम अच्छा मुनाफा देता है। मेहरबानी ने संजीदगी से सर हिलाया, ठीक है, मैं कर लूंगी, शुक्रिया ज़रियाबा। ये कहकर वो अपने कमरे में वापस गई, लैपटॉप मेज पर रखा और ऑन करते ही फोन बजने लगा। स्क्रीन पर एक तबर जगमगा रहा था, मीरवास का निजी नंबर। दिल धड़कने लगा। उसने हल्की लरजती आवाज में फोन कान से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से मीरवास के सर्द बेहसास आवाज गूंजी। दोपहर 2 बजे, सिटी हॉल। कागजात का एग्रीमेंट ले आओ, तलाक खत्मी करनी है। बस उसने कॉल काट दी। मेहरबानियाँ कुछ देर बेहिस बैठी रही, फिर आहिस्ता से फोन नीचे रखा, सर झुकाया। दुख की लहर उसके दिल में गहरी उतरती गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। आंखों से आंसू न निकले मगर दर्द इस कदर शदीद था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। तलाक के कागजात, डिवोर्स पेपर, ये कानूनी दस्तावेज़ात होती हैं जो तलाक के वाक़या होने को साबित करती हैं, यानी ये वो असली सरकारी या शरई कागजात हैं जिन पर तलाक दी जाती है। इनमें दर्ज होता है शोहर का तलाक देने का बयान, तलाकनामा, बीवी का नाम, तलाक की तारीख, गवाहों के दस्तखत, निकाहनामे की तफसीर, तलाक देने वाले और वसूल करने वाले के दस्तखत, और अक्सर ये अदालत या निकाह रजिस्ट्रार के ज़रिए तस्दीक शुदा होते हैं। मतलब ये वो कानूनी सबूत है कि तलाक वाक़या हो चुकी है। नंबर 2, तलाक एग्रीमेंट, डिवोर्स एग्रीमेंट। ये एक माहिदा अंडरस्टैंडिंग सेटलमेंट होता है जो तलाक से पहले, दौरान अमल या बाद में शोहर और बीवी के दरमियान आपस की रजामंदी से किया जाता है। इसमें यह तय होता है कि बच्चों की कफालत कौन करेगा, महर या माली हक कैसे अदा होगा, जायदाद या घरेलू सामान की तकसीम कैसे होगी, मुलाकात, विजिटेशन या नानो नुफ़्का के असूल क्या होंगे। मतलब ये एग्रीमेंट तलाक के नताज और जिम्मेदारियों के तय करने के लिए होता है, ना कि तलाक देने के लिए। पाकिस्तान के बरक्स बहुत से दूसरे ममालिक में तलाक का अमल 2 मरहलों में होता है। पहला मरहला होता है डिवोर्स एग्रीमेंट, यानी तलाक का एग्रीमेंट। ये सिर्फ एक तहरीरी माहिदा होता है जिसमें शोहर और बीवी तलाक के बाद के तमाम मामला तय करते हैं, जैसे कि माली हकूक, बच्चों की कफालत, जायदाद या खर्चे का बंदोबस्त वगैरह। लेकिन याद रहे, ये तलाकनामा नहीं होता, इससे साइन करने का मतलब ये नहीं होता कि तलाक हो गई है, बल्कि ये सिर्फ अदालती कार्रवाई से पहले का मायदा होता है। उसके बाद ही दूसरा मरहला आता है जिसमें फ़रैक़ैन, हस्बैंड एंड वाइफ, अदालत में तलाक फाइल करते हैं, फाइल फॉर डिवोर्स, और अदालत के फैसले या मंजूरी के बाद तलाक सरकारी तौर पर मौसर लीगल होती है। मीरवाज ने सिर्फ तलाक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे, लेकिन इसने अभी तक तलाक दी नहीं थी।
یہ ایگریمنٹ صرف قانونی کارروائی سے پہلے کا مرحلہ تھا، یعنی اصل طلاق ابھی عدالت سے فائنل نہیں ہوئی تھی۔